غریب گھر کی آزمائش اور اللہ کی مدد۔ بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹے پھوٹے مٹی کے گھر میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا باپ، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے، حسن اور مریم۔ گھر کی چھت ٹپکتی تھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور اکثر رات کو سرد ہوا اندر آ جاتی تھی۔ باپ دن بھر مزدوری کرتا، مگر اتنی کم مزدوری ملتی کہ بمشکل ایک وقت کا کھانا آتا۔ بچے اکثر بھوکے سو جاتے، مگر ماں انہیں کہتی، بیٹا صبر کرو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک سال ایسا آیا جب گاؤں میں کام بالکل ختم ہو گیا، کھیت سوکھ گئے، مزدوری بند ہو گئی اور کئی گھروں میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس غریب خاندان کے پاس بھی کچھ نہ بچا۔ ایک رات بچوں نے کہا، امی آج کھانے کو کیا ہے؟ ماں نے خالی برتن کو ہلایا اور کہا، کھانا پک رہا ہے، بس تھوڑی دیر صبر کرو۔ اصل میں برتن میں صرف پانی تھا۔ وہ بچوں کو امید دینا چاہتی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ بچے بھوکے سو گئے، مگر ماں ساری رات روتی رہی۔ چند دن بعد باپ کام کی تلاش میں شہر گیا، مگر واپسی میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اب وہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں بھوک، بیماری اور مایوسی چھا گئی۔ پڑوسی بھی خود غریب تھے، کوئی مدد کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک رات شدید سردی تھی، بچے کانپ رہے تھے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہم غریب ہیں مگر تیرے بندے ہیں، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اس رات سب بھوکے ہی سو گئے۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مسافر کھڑا تھا جس کا سامان راستے میں خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ایک رات ٹھہرنے کی درخواست کی۔ گھر والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، مگر ماں نے گھر کا آخری آٹا پکایا اور مہمان کو کھلایا۔ بچے پھر بھوکے سو گئے، مگر ماں نے مہمان کو بھوکا نہ رہنے دیا۔ صبح وہ مسافر جاتے ہوئے بولا، تم لوگوں نے اپنی بھوک کے باوجود میری مدد کی۔ میں ایک تاجر ہوں اور مجھے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ اس نے کچھ رقم اور راشن بھی دیا۔ گھر والوں کو یقین نہ آیا کہ اچانک ان کی مدد ہو گئی۔ باپ نے تاجر کے ساتھ کام شروع کیا۔ وہ ایماندار تھا، اس لیے جلد ہی تاجر کا قابل اعتماد آدمی بن گیا۔ چند مہینوں بعد گھر میں کھانے کی کمی ختم ہو گئی۔ بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا گیا۔ گھر کی مرمت ہوئی۔ چند سال بعد اچانک تاجر کا کاروبار ڈوب گیا۔ کام ختم ہونے لگا۔ خاندان کو لگا کہ پھر غربت آ جائے گی، مگر اس بار باپ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی چھوٹی سی دکان کھول لی۔ بیٹا حسن بھی جوان ہو چکا تھا اور باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ آہستہ آہستہ دکان چلنے لگی۔ گاؤں کے لوگ اسی دکان سے سامان لینے لگے۔ کچھ سال بعد وہ خاندان گاؤں کے خوشحال لوگوں میں شمار ہونے لگا، مگر انہوں نے کبھی اپنے غریب دن نہیں بھولے۔ وہ ہر مہینے غریبوں کی مدد کرتے۔ ایک رات حسن نے اپنی ماں سے پوچھا، امی اللہ نے ہماری مدد کیوں کی؟ ماں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ ہم نے مشکل وقت میں بھی دوسروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اور اللہ پر امید نہیں چھوڑی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صبر اور امید کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نیکی مشکل وقت میں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔